لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام روزہ کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس سفر سے کیا مراد ہے، یہ سفر کب شرعاً معتبر ہوتا ہے روزہ چھوڑنے کے اندر، کب معتبر نہیں ہوتا، مسافر کے لیے کس وقت روزہ رکھنا افضل ہے، کس وقت روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو تو بھی اس کے لیے رخصت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی روح سے روزہ چھوڑنے کے اعذار میں سے ایک عذر سفر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ فرمایا جو تم میں بیمار ہو یا سفر کی حالت پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اللہ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد پر گئے، ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان کے اوپر عیب لگایا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے، ان احادیث سے یہ بات بخوبی طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور جہاں تک اس کی شرائط کی بات ہے، اس سفر کے معتبر ہونے کی بات ہے، تو اس کی 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطیں ہوں گی تو سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، بصورت دیگر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو سفر ہے وہ سفر شرعی ہو، یعنی 3 دن کی مسافت کا سفر ہو، 92 کلومیٹر کی مسافت کا سفر ہو۔ اگر سفر شرعی نہیں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو سفر ہے یہ طلوع فجر سے پہلے کا ہو، یعنی طلوع فجر سے پہلے اس بندے نے سفر شروع کر دیا ہو۔ اگر دن چڑھنے کے بعد، دن طلوع ہونے کے بعد وہ شخص سفر کو شروع کرتا ہے تو اب جو سفر ہے یہ اس کے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا۔ عذر تب بنے گا کہ جب طلوع فجر سے پہلے وہ شخص سفر کے اندر نکل پڑے۔ اگر وہ دن چڑھنے کے بعد، دن کے وقت وہ سفر کے اندر نکلتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس دن کا روزہ چھوڑنے کی شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر چھوڑے گا تو وہ شرعی اعتبار سے گناہ گار ہوگا، اور اسی سفر کو بہانہ بنا کر روزہ رکھا ہوگا تو اس کو سفر شروع کرنے کے بعد اگر وہ شخص توڑ دے گا تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا، بہرحال وہ شخص گناہ گار ضرور ہوگا۔ ہاں، اگر سفر شروع کرنے سے پہلے وہ شخص روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کفارہ بھی شرعی اعتبار سے لازم ہوگا، جیسا کہ ملا نظام الدین و علماء ہند نے فتاوی ہندیہ کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا کب افضل ہے اور کب مکروہ ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے کہ وہ جو سفر ہے وہ اس بندے کے لیے یا اس کے جو رفقا ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، اس کے رفقا کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر سفر کے اندر روزہ رکھنے کے اندر شرعاً کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور علیہ السلام سفر پر تھے، آپ نے دیکھا کہ بھیڑ ہے اور ایک بندہ ہے، اس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے سے تھا۔ تو فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، فرمایا سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فرمایا علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصت ہے اس کا لینا ہے جو اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے، لہذا تم اس رخصت کو اپناؤ۔ اللہ نے تمہیں نرمی اور آسانی دی ہے
تم اس نرمی کو حاصل کرو۔ اس کی یہ مثال بھی علماء نے بیان فرمائی ہے کہ مثال کے طور پر اجتماعی سفر ہے اور جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، وہ سب کا مشترک ہے، تو اب یہ شخص اگر روزہ رکھتا ہے بقیہ روزے سے نہیں ہے تو یہ اس لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ تکلیف میں ضروری نہیں ہے کہ جسمانی تکلیف ہو، وہ جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر سفر کے اندر روزہ رکھنا بندے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس کے رفقا کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو پھر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور اگر سفر میں روزہ رکھنا اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ ہو اور رفقا کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر روزے کا رکھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، چنانچہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام فی السفر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر روزہ رکھا۔ اور پھر اس کے اوپر کثیر صحابہ کا بھی عمل ہے اور تابعین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ کثیر صحابہ کا بھی عمل ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو اسی طرح تابعین کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے سفر کے اندر روزہ رکھنے کو بہتر جانا ہے، کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ بندہ سفر کے اندر روزہ رکھے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی علیہ الرحمہ نے بنایہ شریف کے اندر صحابہ کرام کے نام بھی ذکر کیے ہیں اور تابعین کے ایک کثیر تعداد کے نام ذکر کیے ہیں۔ اور جہاں تک عقلی دلیل کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے تو سفر میں روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل سمجھ آتا ہے کہ جب بندے کے لیے روزہ مشقت کا باعث اور تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اس میں عقلی اعتبار سے پہلی دلیل یہ ہے کہ بندہ وقت کے اوپر بڑی ذمہ ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھے گا تو اس کی فضیلت کو بھی حاصل کر لے گا اور وقت کے اوپر بڑی ذمہ بھی ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر وہ فضیلت نہیں ہے جو ماہ رمضان کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن رمضان کی فضیلت بعد میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس حوالے سے اس بات کی بھی علماء نے توضیح فرمائی ہے کہ روزہ رکھنا سفر کے اندر یہ عزیمت ہے اور روزہ چھوڑنا یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے، اور عزیمت کے اوپر عمل کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جیسا کہ اس حوالے سے فرمایا گیا افضل الاعمال احمذها، کہ اعمال کے اندر افضل ترین عمل وہ ہے کہ جن کے اندر مشقت اور محنت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا عزیمت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور آخر کے اندر یہ بات کہ سفر اگر ناجائز عمل کے لیے ہو، بندہ کسی گناہ کے ارادے سے سفر کر رہا ہے، سفر وہ سفر شرعی کر رہا ہے، تو آیا اب اس کا جو سفر ہے وہ ایک ناجائز کام کے لیے ہے تو اب بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے اس صورت کے اندر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جب روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تو فرمایا کہ جو تم میں سفر پر ہو تو مطلقاً سفر کی بنیاد پر، نفس سفر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب نفس سفر جب پایا جائے گا، اس کی جو شرعی مقدار ہے وہ پائی جائے گی تو پھر رخصت ثابت ہو جائے گی۔ باقی سفر کا ناجائز کام کے لیے ہونا، سفر کا کسی جائز کام کے لیے ہونا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک عارضے کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ اصل جو حکم کا اس بات ہے، حکم جس بنیاد پر ثابت ہوا ہے وہ نفس سفر کی بنیاد پر ثابت ہوا ہے کہ سفر شرعی ہو تو پھر اس بندے کے لیے شریعت کی طرف سے رخصت ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔